میں سمجھتا ہوں کہ خود ذخیرہ خطوط اقبال میں اہم ترین جوہر کی اور عنصر کی سید سلیمان ندوی کو لکھے، جس میں فقہی معاملات پہ بھی بحث ہو رہی ہے، علمی معاملات پہ بھی ہو رہی ہے، ادبی معاملات پہ بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح قائد اعظم کے نام جو خطوط ہیں وہ سیاسی نوعیت کے خطوط ہیں، لیکن اس میں بر عظیم کے میں مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے نہایت فکر افروز باتیں کہی ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بعض اوقات یہ خطوط جو ہیں ایک طرح سے ان کی بعض دیگر تحریروں کا تکملہ ہے تو درست ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ علامہ نے 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ان خطوط میں زیادہ یعنی حتمیت کے ساتھ ہوتی ہے جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے۔ تو اس اعتبار سے اسی طرح بہت سے ادبی نکات ہیں، بہت سے لوگوں کو مشورے دیے ہیں کہ کس طرح کا یعنی تحصیل علم کس طرح کرنی چاہیے، کن موضوعات پہ لکھنا چاہیے۔ اور اقبال کے یعنی جو مکتوب الیہ ہیں ان کی تعداد اس قدر ہے جن میں بعض بڑے اہم لوگ ہیں، مثلا گرامی کے نام جو خط ہیں علامہ اقبال کے، پروفیسر اکبر منیر کے نام جو خط ہیں علامہ اقبال کے، ان کو اگر آپ دیکھیے، اسی طرح سلیمان منصور پوری کے یعنی سلیمان پھلواروی کے نام جو ان کے خط ہیں۔ اچھا، اسی طرح اور بہت سی یعنی ممتاز علمی قائد اعظم کو جو لکھے ہیں، قائد اعظم کو جو خطوط لکھے ہیں وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سید سلیمان ندوی کو جو خطوط لکھے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سراج الدین پال کو جو خطوط لکھے ہیں اس میں وضاحت کی ہے انہوں نے تصوف کے بعض عجمی تصوف کی وضاحت کی ہے کہ میں عجمی تصوف کا کیوں مخالف ہوں، اور تصوف جو صحیح معنوں میں اعلیٰ تصوف ہے وہ کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے نکتے ہیں جن پر نہایت فکر افروز باتیں کی ہیں علامہ اقبال۔ پروفیسر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بر صغیر کے شاعروں میں علامہ اقبال کی اہمیت کیا ہے اور ان کا امتیاز کیا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال کی کئی حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ علامہ اقبال کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں یا انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور پاکستان کا تصور دیا، بلکہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہنا بھی کوئی موضوع مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال شاعر انسانیت ہیں۔ علامہ اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو علامہ اقبال میں ایک چیز بڑی منفرد نظر آتی ہے کہ جو 20ویں صدی کے قادر الکلام شعراء ہیں بطور خاص بر صغیر پاک و ہند میں، تو علامہ اقبال کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور علامہ اقبال کی مادری زبان تو پنجابی تھی، لیکن اردو، عربی اور فارسی کی حیثیت بھی ان کی مادری زبانوں جیسی ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے استاد میر حسن سے یہ زبانیں کچھ اسی طرح ہی سیکھیں کہ لنگوسٹ کہتے ہیں کہ ایک سٹیج ہوتی ہے جسے ایکٹیویشن سٹیج کہتے ہیں لینگویج لرننگ میں، تو جب زبان سیکھنے میں آپ ایکٹیویشن سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ اسی زبان میں ہی سوچتے بھی ہیں۔ تو اس طرح علامہ اقبال کا اصل کلام یا ریئل اقبال جسے ہم کہتے ہیں دیٹ از فاؤنڈ ان ہز پرشین پوئٹری، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو فارسی کے اوپر پوری کی پوری عبور حاصل تھا۔ اور دوسرا، علامہ کو ہم ایک مسلمان فلسفی کے طور پر ضرور جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اسلام کا وہ تصور دیا جس میں آفاقیت ہے، جس میں دوسرے کلچرز کا مطالعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کلچرز کو اختیار کیا جائے، بلکہ دوسرے کلچرز کو اسلام کے کلچر کے قریب لایا جائے۔ تو اس سینس میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ جو ہے ہی از ٹرو وائس آف دا 20th century، and he not only represents the Islam but he represents general humanism in the larger context۔ تو علامہ اقبال کے ہاں جو عشق رسول کا تصور ہے، جیسے کرسچنز میں اپنی مدر کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا کرسچن جو ہیں وہ جیسے یسوع مسیح کو شیفرڈ سمجھتے ہیں، اسی طرح علامہ اقبال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام امیدوں، اپنی تمام چاہتوں کا، اپنے تمام تصورات کا مرکز سمجھتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، انسپریشن حاصل کرتے ہیں۔
تو عشق رسول ان کی شاعری میں اسی طرح گھومتا ہے اور گردش کرتا ہے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے اور انسانی جسم کو زندگی عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال کے شاعری کو، اس کے پیغام کو اجاگر کرنے اور پھیلانے کے لیے دانشوروں کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جہاں تک اقبال کے پیغام کا تعلق ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک آفاقی پروگرام ہے، آفاقی پیغام ہے، اور کوئی بھی دوسری زبان ہے، چاہے اردو سے ہے، اردو اور فارسی میں ان کا زیادہ کلام ہے، تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ یہ کسی ایک زبان کا، کسی ایک خطے کا، کسی ایک خاص قوم کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دنیا کے لیے ہے، نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ باقی بھی جتنی پوری دنیا ہے۔ تو اس کو پیغام پھیلانے کے لیے قائد اعظم پہ مختلف چیئرز ہونی چاہیے پورے دنیا میں، اور ان کے پیغام کو ٹرانسلیٹ کر کے قومی سطح پہ بھی، انڈیویجول بھی، یہ اس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام، امن کا پیغام، آتشی کا پیغام، خودی کا پیغام، یہ وہ پیغام ہے جو انسانیت کو معراج کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف دانشوروں کی بلکہ پورے ہر قوم کی جو مملکت ہیں، وہ یہ سب کا ایک پیغام بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پھیلائیں۔ یہ ایک سالے پروگرام ہے۔ اچھا، جو علامہ اقبال کے نثری آثار ہیں، آپ کی نظر میں اس میں کون سی کتاب سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر یہ ہے یوشے صاحب کے علامہ کے نثری آثار میں ان کے خطبات، جن کا بھی میں نے ابتداً ذکر کیا ہے، جو مدراس میں اور علی گڑھ میں دیے گئے انگریزی خطبات، اور جن کا عنوان ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ علامہ کے نثری آثار میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہم ترین کتاب ہے، اور جتنی اہم ترین ہے اتنی ہی مباحث خیز بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کے حوالے سے بہت سے مضامین علامہ کی زندگی میں بھی لکھے گئے اور اب تک لکھے جا رہے ہیں، کئی کتابیں ان پر منظر عام پر آ چکی۔ میں عرض کروں، یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں علامہ نے بعض نہایت ہمارے معاشرے کے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بہت بنیادی تہذیبی مسائل کو چھیڑا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اجتہاد، یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اجتہاد کو رواج دینا چاہیے، لیکن اجتہاد کی کیا صورتیں ہونی چاہیے، اجتہاد کرنے کا کون شخص اہل ہے، کیا اجتہاد انفرادی ہو تو بہتر ہے یا اس کی اجتماعی صورت ہو تو بہتر ہے، اس طرح کی اور بہت سی صورتیں۔ اسی طرح مسلم ثقافت کا مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی ریکنسٹرکشن کا ایک 5واں خطبہ جو ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، چھٹا، معاف کیجیے گا، یعنی 5واں یا چھٹا بہرحال خطبہ ہے جو مسلم ثقافت کے خد و خال سے بحث کرتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اس کتاب میں دا کانسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر کے عنوان سے یعنی یہ خطبہ دیا ہے۔ یہ کل 7 خطبات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک خطبہ یہ بھی ہے کہ از ریلیجن پاسبل۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ نے ان مسائل کو چھیڑا ہے جو ہمارے دین سے بھی وابستہ ہیں، جو ہمارے کلچر سے بھی وابستہ ہیں، جو ہماری تہذیب سے بھی وابستہ ہیں، بنیادی بات کر بنیادی باتیں ہیں، اور اور وہ دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے، اور دین اسلام جو ہے کیا آج بھی وہ قوت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے وہ مفید اور مفید مطلب ہے۔